آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر 1 کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر 1 سے زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے، ہمارے منتظر رہنا، کہانی ختم کرنی ہے۔ ایک اندھا اگر دوسرے اندھے کی قیادت کرے گا تو دونوں ہی غار میں گریں گے۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے، اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ میں وہ سکوت ہوں جو تیرے کام کا نہیں ہے، تو ایسا شور ہے جو میں مچا نہیں سکتا۔ کسی اپنا بنائیں کوئی اس قابل نہیں ملتا، یہاں پتھر بہت ملتے ہیں لیکن دل نہیں ملتا۔ آدمی 3 ہی اچھے ہیں، ایک وہ جو مر گیا ہے، دوسرا وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، تیسرا وہ جس سے کوئی تعلق نہیں۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے ہی نہیں ملتی، بعض اوقات یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے، کبھی دلی سکون سے اور روحانی سکون سے ملتی ہے، کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے کھیلنے سے اور کبھی پیار محبت کرنے سے ملتی۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا، جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ کیا بتاؤں میں اپنا پاس انا، میں نے ہنس ہنس کے ہار مانی۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہر چھوٹی بات پر غصہ کرنے والے لوگ اکثر وہی ہوتے ہیں جن کو خود سے زیادہ آپ کی فکر کھائی جاتی ہے۔ جو شخص بہت زیادہ غصہ کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پیار بھی کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ دل کا صاف بھی ہوتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں، جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو، لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے مثبت میں بھی 2 منفی نظر آتے ہیں۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ غریبی امیری ہے قسمت کا سودا، ملو آدمی کی طرح آدمی۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔
کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ صنف نازک کی محبت میں گرفتار نوجوانوں کو محبت کا یہ پہلا قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسے شفاف رکھنا ہو اسے میلا نہیں کرتے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ جو چل سکو تو کوئی ایسی چال چل جانا، مجھے گما بھی نہ ہو اور تم بدل جانا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، اگر کسی انسان کی قیمت طے کرنا چاہیں تو اس کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر جواب دیا، احساس ذمہ داری، یعنی جس شخص میں جتنا احساس ذمہ داری ہے وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔